ایک حکیم صاحب صبح صبح اٹھے، نہا کر اپنے دواخانہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک مسجد کے پاس سے ہوا۔ مسجد میں مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ بڑا دلچسپ تھا۔ حکیم صاحب مسجد میں خطبہ سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کا نظام اللہ پاک چلاتا ہے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں، تو آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ گھر کا نظام سارا میرے سر پر ہے، اگر میں گھر والوں کو کچھ نہ دوں تو ان کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ یہ بات سوچتے ہیں تو آپ کم عقل ہیں۔ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، اس نظام میں کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا نظام رکتا نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے مولوی صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے مولوی صاحب، آپ کی باقی باتیں تو سب ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات آپ ٹھیک نہیں فرما رہے۔ حکیم صاحب نے کہا، مولوی صاحب، میں صبح سے شام تک اپنے دواخانہ میں مسلسل محنت کرتا ہوں، مریضوں کو دیکھتا ہوں، دوائیاں تیار کرتا ہوں، پھر جا کر کچھ پیسے کماتا ہوں جن سے گھر کا سارا نظام چلتا ہے۔ اگر میں گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں تو گھر والے کیسے گزارا کریں گے؟ گھر والے تو فاقوں پر آ جائیں گے۔ حکیم صاحب نے مولوی صاحب کو کہا، مولوی صاحب، میں آج ہی اپنا دواخانہ بند کر دیتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ میرے گھر والوں کو کھانے پینے کے لیے کون دیتا ہے؟ مولوی صاحب سے یہ الفاظ کہہ کر حکیم صاحب گھر واپس آ گئے۔ حکیم صاحب نے سوچا کہ اگر میں گھر پر رہوں گا تو پھر بھی تو مجھے ہی گھر والوں کے لیے کچھ لانا پڑے گا۔ چنانچہ حکیم صاحب نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور سب سے چھپ کر کسی دوسرے شہر جا بیٹھے۔ حکیم صاحب کے بیوی بچے حکیم صاحب کو ڈھونڈتے رہے۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا۔ گھر کا راشن بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ حکیم صاحب کی بیوی نے حکیم صاحب کو بڑا تلاش کیا، اخباروں میں حکیم صاحب کے گم ہونے کے اشتہار تک دیے، تھانوں میں حکیم صاحب کے گم ہونے کی رپورٹس تک لکھوا دی گئیں۔ حکیم صاحب چونکہ مولوی صاحب سے ضد لگا کر گھر سے غائب ہوئے تھے، اس لیے اس کے بارے میں صرف مولوی صاحب کو ہی علم تھا۔ لیکن ایک دن مولوی صاحب حکیم صاحب کے گھر گئے۔ حکیم کی بیوی کو کہنے لگے، آپ حکیم صاحب کی تلاش چھوڑ دیں۔ حکیم صاحب ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک شیر نے ان پر حملہ کر کے حکیم صاحب کو اپنی خوراک بنا لیا۔ شیر نے حکیم صاحب کی بس ہڈیاں ہی چھوڑی تھیں، جن کو میں نے ساتھ والے قبرستان میں قبر کھود کر دفنا دیا۔ جب حکیم صاحب کی بیوی نے اپنے خاوند کے مرنے کی اطلاع سنی تو رونا شروع کر دیا۔ چند دن تک سارا خاندان بڑا ہی افسردہ رہا، پھر آہستہ آہستہ حکیم صاحب کو بھول گئے۔ حکیم صاحب کی بیوی کو علاقے کے لوگوں نے بیوہ سمجھ کر بہت زیادہ مالی امداد دینا شروع کر دی۔ علاقے کے چودھری نے حکیم کے بچوں کے نام کچھ زمین بھی کر دی تاکہ یہ بچے آنے والے وقت میں اس زمین سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو مزید بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ حکیم صاحب کی ایک بیٹی جوان تھی۔ علاقے کے لوگوں نے اس کا ایک اچھا رشتہ تلاش کیا۔ سب نے مل جل کر حکیم کی بیٹی کو بہترین طریقے سے رخصت کیا۔ بیٹی کو جہیز میں کافی سارا سامان دیا۔ حکیم صاحب کا لڑکا کالج میں پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت ہی لائق طالب علم تھا۔ ایک پروفیسر نے اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ حکیم صاحب کے بیٹے نے پڑھائی میں وظیفہ حاصل کیا۔ حکیم صاحب کی بیوی کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ کافی عرصے کے بعد حکیم صاحب واپس گھر آئے۔ گھر کے دروازے پر دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا۔ سامنے حکیم صاحب کھڑے پائے تو بیوی ڈر گئی کہ حکیم صاحب کی روح آ گئی ہے۔ حکیم صاحب بڑی دیر تک دروازے پر کھڑے رہے۔ اس کی بیوی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار تھک ہار کر حکیم صاحب مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب کو اپنا گواہ بنا کر لائے۔ مولوی صاحب نے حکیم کی بیوی کو ساری داستان سنائی۔ میں نے بھی جو کہا تھا وہ فلاں بات کو آزمانے کے لیے کہا تھا۔ حکیم کی بیوی کو مولوی اور حکیم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حکیم اور مولوی صاحب کے بار بار کوشش کرنے کے باوجود حکیم صاحب کی بیوی اس بات کو ماننے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی کہ یہ حکیم صاحب ہی ہیں۔ حکیم صاحب نے اپنا شناختی کارڈ چیک کروایا، نکاح نامہ دکھایا، پھر بھی بیوی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کار بیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر زندہ بھی ہو تو واپس کیوں آ گئے ہو؟ آپ کے جانے کے بعد تو ہمارے دن خوشی خوشی گزر رہے تھے، ہم پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے، آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے بڑے بیٹے نے اچھے نمبر لے کر وظیفہ حاصل کیا ہے، میری بیٹی کی شادی بہت ہی امیر گھرانے میں ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ حکیم صاحب حیرانی سے مولوی کی طرف دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے حکیم کو کہا، حکیم صاحب، میں نے کہا تھا نا یہ دنیا ہے، یہاں کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکیم صاحب کو اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے بیوی کے خلاف قانونی کارروائی کر دی۔
حکیم صاحب تفتیش کے لیے جس افسر کے پاس گئے اس نے بھی حکیم صاحب کی خوب کلاس لے لی۔ حکیم کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیروں کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی اور بچوں کو اس پر ترس آیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو گھر میں رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا۔ حکیم صاحب کو یہ سزا اس بات کی ملی کہ اس کا ماننا یہ تھا کہ میرے بغیر اس گھر کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ حکیم صاحب کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ دنیا کا نظام اللہ پاک کی ذات چلا رہی ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک غفور و رحیم ہے، کریم ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ پاک بہترین رازق ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔